اور قرآن پاک کی تلاوت کا تو ہمارے گھروں کے اندر بالکل رواج ختم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کا اجتماعی ماحول ڈیولپ کرو دوستو، امی بھی بیٹھے فجر کے بعد، ابو بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بیوی بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بہو بھی بیٹھے، سب کے سب بیٹھے، یہ سب گھڑی میں دیکھ کے 10 منٹ سب کو تلاوت کرنی۔ 10 منٹ میں اچھی خاصی تلاوت ہوتی ہے دوستو، آدھا پارا پڑھا جاتا ہے، کم از کم پاؤ پارا آدمی پورا کر لیتا ہے۔ اب شوق کے ساتھ 10 منٹ آپ نے تلاوت، میں سوچ بھائی 5 منٹ ذکر بھی کر لیتے ہیں، استغفار پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ میں 2 تسبیح یہ بھی ہو جائیں گے۔ جب بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، تو چلو 2-3 منٹ گھڑی میں دیکھ کر کسی کتاب کا مذاکرہ بھی کر لیتے ہیں، فضائل اعمال پڑھ لیتے ہیں، یا کسی بزرگ کی کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی ایک حدیث کا مفہوم بیان کر لیتے ہیں، معارف الحدیث میں سے کچھ سن لیتے ہیں، یا بہشتی زیور میں سے کوئی مسئلہ اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، مسئلہ معلوم ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے دن کی ابتدا۔ پھر کھائیں پئیں نشاط کے ساتھ اپنے کاموں میں لگیں۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں وقت پر کھانا کھائیں، قیلولہ کے وقت میں قیلولہ کریں، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر اپنے کاموں میں لگیں۔ چائے کے وقت چائے پئیں، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، شام کو اپنے گھر پر آئیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عام طور پہ ہماری بستیوں میں کھانے کا معمول ہے، پھر اجتماعی طور پہ کھانا کھائیں۔ دن بھر کی کارگزاری کھانے کے دوران بیان کر لیں۔ دوستو اگر ہم ترتیب بنائیں گے تو کچھ ہوگا، اور ترتیب نہیں بنائیں گے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی تیار ہے۔ کچھ کرنے کے لیے ترتیب بنانی پڑتی ہے، نہ کرنے کے لیے، برباد ہونے کے لیے کوئی ترتیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترتیب کا نہ ہونا یہی بربادی کی نشانی ہے۔ بریانی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دو، توجہ مت دو، ڈھکن بند رکھو، اپنے آپ شام تک خراب ہو جائے گی۔ تو کسی چیز کی بنانے میں محنت کرنی ہوتی ہے، بگاڑنے میں نہیں۔